مفتی عبدالرحمان مدنی، یہ آپ کے لیے واضح میرا پیغام ہے، آئیے اس موضوع کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، اگر ٹی ٹی پی شیعہ ہو جائے تو یہ ضرور اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اتحاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ تکفیریوں کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دانشمند شخص جب اس امت کا تجزیہ کرتا ہے کہ اس امت کے مسائل کہاں پر ہیں، اس امت کے مسائل کے اسباب کیا ہیں، یہ امت کیوں دنیا بھر میں پٹ رہی ہے، مسلمان دنیا بھر میں دیگر اقوام کے مقابلے میں کمزور کیوں ہیں، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، اور سائنس اور علوم کے میدان میں یہ دنیا سے پیچھے کیوں ہے، تمام زوال کی وجوہات پر اگر غور کرتا ہے ایک دانشمند اور حکیم انسان، سوشل سائنٹسٹ، تو اس کے سامنے جو وجوہات آ سکتی ہیں، کوئی کہے گا کہ جناب اس امت کے اندر اتحاد موجود نہیں ہے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ امت فرقہ واریت کا شکار ہے، بہت سارے داعی اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم کیا جائے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، صوفی، وہابی، سلفی، اس کا اتحاد قائم ہو۔ کوئی کیا حل پیش کرتا ہے، کوئی کیا حل پیش کرتا ہے، لیکن آپ ان ساری چیزوں میں اگر غور کریں گے تو میرے نزدیک اس کے دو اسباب ہیں، دو اسباب، اور یہ وہ سبب ہے کہ جو میں نے اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھا، رسول اللہ کی وصیت کو سامنے رکھا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ صدر اسلام کے اندر اسلام کی شروع کی جو تاریخ ہے اس میں جا کر دیکھا کہ مسلمان باہم دست و گریباں ہیں، لڑ رہے ہیں، علوی اور عثمانی ہیں، اور شہادتیں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، جمع صفین، نہروان موجود ہے، اور رسول اللہ کی وصیت ہے، جیش اسامہ کا واقعہ ہے۔ تو میرے سامنے دو چیزیں آتی ہیں تمام جتنی بھی پوری اسلام کی تاریخ پڑھنے کے بعد، ایک تو اس امت نے اہل البیت کو چھوڑا ہے، اور دوسری بات اس امت کے اندر تکفیر کا فتنہ ہے۔ یہ دو میجر اسباب ہیں کہ اس امت نے زوال کا شکار ہے، یہ امت زوال کا شکار ہے۔ عرب کے معاملات دیکھ لیں، قدیم زمانے میں ہوں یا آج کے دور میں، عجم کو دیکھ لیں، یعنی عرب اور عجم کے درمیان میں تفریق اتنے وسعت اختیار کر گئی ایک زمانے میں کہ عجمی جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس سے بھی ٹیکس لیا جانے لگا۔ اگر اموی زمانے کا آپ مطالعہ کریں گے، عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ختم کیا تھا کہ یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہو۔ تو عجم کا جو اسلام ہے وہ بھی قبول نہیں ہو رہا تھا، اور ان پر بھی شک کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس لیے ہے کہ یہ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی بن کر تشریف لائے، وہ جابی بن کر نہیں آئے، یعنی ٹیکس وصول کرنے والے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال یہ تفریق بہت پائی گئی اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور کبھی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی دعوت لے کر کسی ملک پر حملہ کرتا ہے اور ایک فرقے کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر ایک فرقے کی حکومت آتی ہے تو وہ دوسرے فرقوں کو خاتمہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کمزور سے کمزور کیا جائے۔ تو بہرحال یہ اسباب اور وجوہات ہیں۔ اس میں سے جو پہلا جو سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اہل البیت کو چھوڑ دینا، یہ تو ہمیشہ ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، اس طرح اس امت نے اہل البیت کو قتل کیا، نبی کی اولادوں کو قتل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد طاہرہ طیبہ، ذریت طیبہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس پر تاریخ شاہد ہے، زمانہ شاہد ہے، گواہ ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ پہلا جو سبب میں نے بیان کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا جو سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تکفیر۔ یہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو زمانہ قریب کی جتنی جو جنگیں مسلمانوں کی باہم ہوئی ہیں، یا مسلمانوں کے اندر موجود جو فتنہ اور فساد ہے، دوسری اقوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی کمزوری کے جو اسباب ہیں، یہ تکفیر آپ کو میجر ایلیمنٹ آپ کو وہاں پر دکھائی دے گا۔ اور اس تکفیر کے مختلف اسباب ہیں۔ تکفیر کب شروع ہوئی، تکفیر کے کیا اسباب ہے، تکفیر کے فوائد
دیگر اقوام کو کیا ہوئے اور اس کے نقصانات مسلمانوں پر کیا پڑے، اسلام تکفیر کے حوالے سے کیا کہتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس میں آپ بہرحال آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آج مسلم امہ کے اندر جو بھی کمزوری پائی جاتی ہے، زوال پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے، خاص طور پر جو اکثریت ہے مسلمانوں کے اندر، سنی اکثریت، ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے بڑے طریقے کے ساتھ کہ تم اکثریت میں ہو اور اکثریت جنت میں جائے گی، اور یہ جو ایک فرقہ ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں دنیا میں، یہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے، اور لہٰذا ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ جو تکفیر ہے، یہ ان کی تکفیری پاکستان کے اندر بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں. یہ دراصل ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں، ان کو سمجھنا اس وقت میں سب سے بڑا جہاد ہے. اگر آپ انہیں نہیں سمجھتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ اس امت کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. آج آپ کو سمجھنے کا جو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہی ہے، ایک تو اس بات کو جان لیں کہ رسول اللہ کی وصیت موجود ہے، رسول اللہ نے اس امت کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. دوسری یہ بات کہ تکفیر اور تکفیریوں کی پہچان انتہائی ضروری ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ قوتیں اور طاقتیں کہ جو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی ترقی چاہتے ہیں، مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہوں یا پاکستان سے باہر، انہیں اکٹھا ہونا پڑے گا. لیکن اتحاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ تکفیریوں کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں. تکفیری جو جماعت بھی، جو شخص بھی کسی فرقے کو بھی تکفیر کرتا ہے، کافر قرار دیتا ہے، اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. ان کو بھی ساتھ میں شامل کرنا، ان کے ساتھ بھی اتحاد قائم کرنا، تو یہ تو مطلب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ جو اصل سبب ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. پاکستان کے اندر یہ جو مرض ہے یہ بہت عام ہوتے جا رہا ہے، اور ایک ویڈیو مجھے لوگوں نے بھیجی، اور جب میں نے وہ دیکھا تو اس شخص کو جب میں نے دیکھا، ان کی ہر گفتگو کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے کہ جو شیعہ طبقہ ہے، اور یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ایران کی مذمت کرتے ہیں یہ دراصل شیعہ کی مذمت ہے. اگر ایران ان کے نزدیک ان کا اپنا شخص ہوتا، اپنے فرقے کا ہوتا، تو یہ کبھی اس کی مذمت نہ کرتے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ مثلا جیسے یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ٹی ٹی پی پاکستانی اداروں کا قتل عام کرتی ہے، پاکستانی عوام کو شہید کرتی ہے، اس ملک کے خلاف کام کرتی ہے، اور بالکل واضح طور پر مسلح کارروائیاں کر رہی ہے. لیکن یہ شخص کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. یہ سب کا المیہ ہے، یہ ان کے خلاف نہ کچھ گفتگو کریں گے. ہاں، اگر ٹی ٹی پی شیعہ ہو جائے تو یہ ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. تحریک طالبان آج شیعہ دوستی کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ جناب شیعہ مسلمان ہیں اور شیعوں کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف باقی نہیں بچا، بلکہ ہم بھی شیعہ ہیں، تو یقین جانیں کہ یہ سب لوگ ٹی ٹی پی کے خلاف ہو جائیں گے. یہ ان تکفیریوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں نفرت ہے، یہ تکفیری گروہ ہے. ان کا کیا فائدہ؟ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یہ ایسی وجہ کیا ہے کہ یہ بس یہ شیعت کے خلاف ہیں اور اس کے سوا ان کو اور کوئی بات نظر نہیں آتی. اس کی وجہ ایک تو بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ان کی جو تربیت ہوئی ہے جس ماحول کے اندر، جن کیسٹوں کو سن کر یہ ہوئی ہے، وہ تکفیری لوگ تھے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر ایک فضا بنا کے رکھی، ایک ماحول گرم کر کے رکھا. ہم بھی اگر اللہ ہمیں ہدایت نصیب نہ کرتا اور اہل بیت کی معرفت نہ ہوتی تو یقین جانے ہم بھی تکفیری ہوتے. اور یہ اکثریت کا حال ہے کہ جب پاکستان میں 90 کے زمانے میں، 80 کے زمانے کے جو لوگ ہیں، ان کے دماغوں کو ایک خاص طریقے پر برین واش کیا گیا انقلاب ایران کے بعد، تو یہ وہ جو طبقہ ابھی تک موجود ہے، انہیں آپ ہر گفتگو کے اندر دیکھیں گے کہ یہ لوگ اسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اسی پیغام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ایک مخصوص مکتب فکر کی تکفیر کرنا. اور یہ صرف اس مخصوص مکتب فکر کی بھی تکفیر نہیں کرتے، بلکہ یہ سب کی تکفیر کرتے ہیں جو ان کے سوا ہیں. سب کو یہ کافر سمجھتے ہیں، اور لیکن مصلحتاً پھر یہ کبھی اس کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے. دوسری جو وجہ ہے یہ لوگ جو یہ سارا کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں صحابہ کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، صحابہ کے حوالے سے جو تعلیمات دی گئی ہیں جن لوگوں نے دی ہیں، وہ غلط تعلیمات ہیں. یعنی انہیں بتایا نہیں گیا درست طور پر کہ صحابہ کسے کہتے ہیں. اور اس پر میں ان کو ڈیبیٹ کا چیلنج کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ اس پر میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. بلکہ ان مفتی صاحب کو بھی، مفتی عبد الرحمان صاحب کو بھی ان کا نام میں لیتا ہوں،
جو شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں اور جو تکفیری شخص ہیں، میں ان کو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹائم مقرر کیجئے اور اس پر میں صحابیت کی ڈیفینیشن کے اوپر ہم علمی بات کریں. آپ مفتی ہیں تو لازمی بات یہ، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب نہیں میں کسی اور کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. نہیں، مفتی عبد الرحمن صاحب، عبد الرحمن مدنی غالباً آپ کا نام ہے، مفتی عبد الرحمن مدنی، یہ آپ کے لیے واضح میرا پیغام ہے. آئیے اس موضوع کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ ڈیبیٹ کے لفظ سے کتراتے ہیں تو میں آپ سے گفتگو کے لیے تیار ہوں. اور یہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں یا میں آپ کے پاس آ جاؤں. آن لائن پلیٹ فارم میری ہر ایک بندے کے لیے ہے. میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں، نہ میں ملتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے. یہ گلوبل ایج کے اندر ہم جی رہے ہیں، گوگل کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، اور میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں گوگل اور یوٹیوب کا سب سے بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا گیا کہ ضمیر کو ظاہر کر سکتے ہیں. تو آن لائن اسٹریم یارڈ کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مفتی ہیں، اگر آپ مفتی نہ ہوتے تو میں ہرگز یہ بات نہ کرتا. مفتی ہیں تو لہٰذا ہماری آپس کی گفتگو بنتی ہے. اور موضوع میں آپ کو دیتا ہوں، موضوع کیونکہ اس وجہ سے تکفیر ہو رہی ہے نا، یہ اس وجہ سے اگر آپ تکفیر نہ کرتے، میں تو آپ کو سبب بتا دیا ہے کہ جو دوسروں کی آپ تکفیر کر رہے ہیں، دوسروں کو آپ غدار کہہ رہے ہیں، دوسروں کو آپ وطن دشمن دین دشمن کہتے ہیں. آئیے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، بات ہو جائے گی، سب دنیا دیکھ لے گی. آن لائن بات کروں گا میں، ہاں آن لائن بات کروں گا، میرے پلیٹ فارم کے اوپر ہوگی. اور انشاءاللہ عز و جل یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موضوع بھی یہی ہے، صحابیت کا موضوع، تاکہ یہ تکفیر کے جو مسائل ہیں یہ ختم ہو جائے. یہ میں نے آپ کے لیے پیغام ریکارڈ کر دیا ہے، وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اس موضوع کے اوپر کہ قرآن مجید سے ہم اس موضوع کو ثابت کریں گے. صحابیت کی ڈیفینیشن کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابہ کی تعریف کیا ہے، قرآن کیا کہتے ہیں. قرآن ہمارے لیے حکم ہے، قرآن کے ذریعے فیصلہ کرائیں گے انشاءاللہ، قرآن اور اہل البیت کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.